نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب صفت الصلاۃ، باب نمبر 144، باب یکبر و ینحد من السجدتین۔ باب ہے نمازی تکبیر کہے اس حال میں کہ وہ سجدوں سے اٹھ رہا ہو۔ 2 سجدے مکمل کرنے کے بعد جب اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو تو اس وقت بھی تکبیر کہے۔ وکان ابن الزبیر یکبر فی نہضتہ، سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تکبیر کہتے تھے اپنے کھڑے ہوتے وقت۔ 2 سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہوتے وقت وہ تکبیر کہا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سجدہ کرنے کے بعد جب کھڑے ہونا ہے اس وقت تکبیر کہی جائے۔ بعض اہل علم کا یہ نظریہ ہے کہ جب بالکل کھڑا ہو جائے تو پھر تکبیر کہی جائے، تو جب کہ راجح اور جمہور کا نظریہ جس کو امام بخاری رحمہ اللہ ترجیح دے رہے ہیں کہ جب اٹھنے لگے اس وقت تکبیر کہنی چاہیے، نہ کہ سیدھا کھڑے ہونے کے بعد تکبیر کہی جائے۔ اور اسی طرح مروان بن حکم اور ان کے باقی معاصرین اب وہ جب جماعت کراتے تو بعض تکبیرات کو حذف کر دیتے یا بہت آہستہ کہتے، اپنے نرم و نازک مزاج کی وجہ سے وہ ایسی تکبیرات کو چھوڑ دیتے اور باقی مقتدی جو ان کو دیکھ کر ہی وہ اپنی ایک رکن سے دوسرے رکن کے اندر انتقال کرتے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اس کا بھی جواب دینا چاہتے ہیں کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کے اندر منتقل ہوتے وقت تکبیرات کہنا چاہیے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر متصل سند کے ساتھ مصنفہ ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 240 پر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ حدیث نمبر 825، قال حدثنا یحیی بن صالح قال حدثنا فلیح بن سلیمان عن سعید بن الحارث قال صلی لنا ابو سعید فجہر بالتکبیر۔ سعید بن حارث فرماتے ہیں کہ نماز پڑھائی ہمیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے، فجہر بالتکبیر تو انہوں نے تکبیر اونچی آواز سے کہی۔ حین رفع رأسہ من السجود، جب سجدے سے سر اٹھایا، پہلے سجدے سے سر اٹھایا۔ وحین ساجدہ، اور جس وقت دوسرا سجدہ کیا۔ وحین رفع، اور جب دوسرے سجدے سے بھی سر اٹھایا۔ وحین قام من الرکعتین، اور جب 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے اس وقت بھی، یعنی ان تمام مقامات پر انہوں نے تکبیر کہی۔ وقال ہاکذا رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا۔ مروان بن حکم کے دور میں مدینے کی امامت جو ہے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمے تھی، تو کسی عارضے کی وجہ سے ایک دن وہ نہ آ سکے، بیماری کا عارضہ یا سفر کا عارضہ تھا، تو ان کی جگہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھائی۔ تو اس وقت ان تمام جگہوں پر اونچی آواز سے تکبیرات کہی، اور بعد میں فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھاتے دیکھا ہے۔ تو ثابت ہوا کہ 2 رکعتوں سے فارغ ہونے کے بعد، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب تشہد میں بیٹھنا ہے تو اس میں بیٹھنے کے بعد جب کھڑے ہونا ہے پھر بھی تکبیر کہنی چاہیے۔ حدیث نمبر 826، قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید قال حدثنا غیلان بن جریر عن مطرف قال صلیت انا و عمران صلاۃ خلف علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔
مترف فرماتی ہیں کہ نماز پڑھی میں نے اور عمران نے، عمران سے مراد عمران بن حسین، صلاۃً ایک نماز پڑھی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پیچھے، فکان اذا سجد کبرا، وہ جب بھی سجدہ کرتے تو تکبیر کہتے، وَإِذَا رَفَعَ کبرا، جب بھی سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ کبرا، جب 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد کھڑے ہوتے تب بھی تکبیر کہتے۔ فَلَمَّا سَلَّمَ أَخَذَ عمران بِيَدِي، جب انہوں نے سلام پھیرا تو عمران بن حسین نے میرا ہاتھ پکڑا، فقال، فرمانے لگے، قد صلی بنا ھذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس جوان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی نماز پڑھائی ہے۔ او قال، یا پھر ایسے کہا تھا، لقد ذکرنی ھذا صلاۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد کرا دی ہے۔ ان کی نماز ہو بہو عین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہے، تو ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے نبوی نماز ہمیں یاد آ گئی۔ اور نبوی نماز میں کیا تھا؟ وَإِذَا نَهَضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ کبرا، 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد بھی انہوں نے تکبیر کہی، تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہی تھا۔ باب نمبر 145، باب سنت الجلوس فی التشہد، باب ہے تشہد کے اندر بیٹھنے کا مسنون طریقہ، تشہد کے اندر کس انداز سے بیٹھا جائے، مسنون طریقہ کیا ہے، اس کا بیان۔ وکانت ام درداء تجلس فی صلاتها جلسۃ الرجل وکانت فقیحۃ، حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا بیٹھا کرتی تھی نماز کے اندر مرد کی طرح بیٹھنا، وکانت فقیحۃ، اور وہ بھی بڑی فقیحہ تھی، دین کے اندر بڑی سمجھ بوجھ رکھنے والی تھی۔ ابو درداء کی 2 بیویاں تھیں، دونوں کی کنیت ام درداء تھی، تو ان کی پہلی بیوی کا نام خیرہ بنت ابی حضرت تھا اور کنیت ان کی بھی ام درداء تھی، اور دوسری بیوی کا نام حجیمہ اور ان کی کنیت بھی ام درداء تھی۔ اس جگہ ام درداء صغرا مراد ہے، یعنی حجیمہ ام درداء مراد ہے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ تشہد میں بیٹھنے میں اور باقی دیگر تمام ارکان کی ادائیگی میں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو جس طرح مرد تشہد کے اندر بیٹھتے ہیں، عورتیں بھی اسی طرح بیٹھیں۔ تو یہ فرق کرنا کہ مرد جو ہے وہ فلاں طریقے سے بیٹھیں، عورتیں فلاں طریقے سے، اسی طرح سجدے میں اور باقی ارکان کے اندر بھی فرق کیا، ہاتھ باندھنے میں، سجدہ کرنے میں، یہ فرق کہیں بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو یہی طریقہ بتلایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، یہی حکم مردوں کو یہی عورتوں کو۔ اس لیے یہ الگ الگ فرق کر کے مردوں کی نماز ایک اور طریقے کی، عورتوں کی یکسر اور طریقے کی، اور پھر اتنی چھوڑ دیتے ہوئے عورتوں نے کچھ خود ہی اس کے اندر دخل اندازی کر کے نماز کی اصل جو کیفیت اور حیت تھی وہی بدل کر رکھی ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 827، قال حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبداللہ انہ اخبرہ انہ کان یرا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یتربع فی الصلاۃ اذا جلس، عبداللہ انہوں نے خبر دی کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا کہ یتربع فی الصلاۃ اذا جلس، وہ تربع کرتے تھے، آلتی پالتی مار کر بیٹھے تھے، 4 زانوں بیٹھتے تھے نماز میں جب بیٹھتے، جب تشہد کے لیے بیٹھتے تو 4 زانوں بیٹھتے۔ ففعلت،
تو میں نے بھی اسی طرح ہی آلتی پالتی مار کر بیٹھ کر، جس کو پنجابی میں چونکڑی مارنا کرنا کہتے ہیں، اس طرح 4 دنوں میں بھی بیٹھ گیا۔ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، اور میں ان دنوں اب نئی عمر والا تھا، جوانی کی ابتدا تھی، نئی عمر والا تھا۔ تو نئی عمر والوں کو نقل اتارنے کا شوق ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ بزرگ ایسے بیٹھے تو میں بھی ایسے بیٹھتا ہوں۔ فنہانی عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے روک دیا بھی تم اس طرح 4 دانوں نہ بیٹھو۔ وقال انما سنت الصلاۃ ان تنصب رجلک الیمنی وتنسی الیسری، اور فرمانے لگے کہ نماز کا مصنون طریقہ تو یہ ہے کہ تو کھڑا کرے دایاں پاؤں اور بچھائے بایاں پاؤں۔ تشہد کی حالت میں دائیں پاؤں کو کھڑا کیا جائے، کھڑا بھی ایسے کہ انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، اور الٹا پاؤں بایاں پاؤں اس کو زمین پر لٹا کر بچھا کر اس کے اوپر بیٹھا جائے۔ فقلت انک تفعل ذلک، میں نے کہا کہ جناب آپ تو ایسے کر رہے ہیں، آپ 4 دونوں بیٹھے ہوئے اور مجھے روک رہے ہیں۔ فقال، انہوں نے فرمایا بِإِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِ، میرے پاؤں وہ مجھے اٹھا نہیں سکتے، یعنی میرے پاؤں جو ہے وہ عارضہ ہے جس کی وجہ سے وہ میرا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہیں، تو اس لیے میرا اس طرح 2 زانوں میرے لیے بیٹھنا دشوار ہے، اس لیے میں 4 زانوں بیٹھا ہوں۔ مطلب یہ ہوا کہ عارضے کی وجہ سے کوئی بیٹھنے میں دقت ہے، تکلیف ہے، تب تو 4 زانوں آدمی بیٹھے، ورنہ 2 زانوں تشہد والے انداز میں ہی بیٹھے۔ اس میں عارضے کی وجہ سے یہ تو ہے ہی کہ عارضے کے اندر کوئی رکن بھی آدمی نہیں ادا کر سکتا، مثلا قیام نہیں کر سکتا تو بیٹھ جائے، رکوع کرنا اس کے لیے دشوار ہے تو اشارے سے کر لے، اسی طرح سجدہ بھی۔ کیا صحت مند آدمی کے لیے اس کی کوئی گنجائش ہے؟ اس میں اکثر علماء کا نظریہ یہ ہے کہ فرائض کے اندر تو 4 زانوں بیٹھنا درست مناسب نہیں ہے، بلکہ 2 زانوں بیٹھے۔ البتہ نوافل کے اندر وہ بیٹھ سکتا ہے، تو نوافل کے اندر بھی کوشش یہی کرنی چاہیے 2 زانوں بیٹھیں۔ اگر کوئی 4 زانوں بیٹھ جاتا ہے عارضے کی وجہ سے بیٹھے تو ٹھیک ہے، اگر بغیر عارضے کے بھی اگر کبھی ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ حدیث نمبر 828 حدیث، اس کا پیچھے کئی مرتبہ حوالہ گزرا تھا کہ اس حدیث کے اندر نماز کے طریقے کی کئی چیزیں بیان آئیں گی، اب ان کی یہ تفصیل ہو جائے گی۔ قال حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنا اللیث عن خالد عن سعید عن محمد بن عمرو بن حلحلہ عن محمد بن عمرو بن عطاء وحدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب ویزید بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلہ عن محمد بن عمرو بن عطاء انه كان جالسا في نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد بن عمرو بن عطاء فرماتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وذکرنا صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے نبوی نماز کا تذکرہ کیا، بیٹھے بیٹھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ چل نکلا کہ آپ نماز کے اندر قیام اس طرح کرتے، رکوع ایسے کرتے، سجدہ ایسے کرتے، یہ بات چلی۔ فقال ابو حمید الساعدی انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو ضبط کرنے والا ہوں، محفوظ رکھنے والا ہوں، میں زیادہ تم سے بہتر انداز سے جانتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی نماز کیسے تھی، تو اس لیے میں تمہیں دکھلاتا ہوں، میں پڑھتا ہوں اور تم دیکھنا۔ تقریباً 10 صحابہ کی مجلس تھی، جن میں سے 5 کا تذکرہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے ان کے نام تلاش کیے ہیں۔ ان میں سے ابو العباس سہل بن سعد
اور ابو اسید ساعدی اور محمد بن مسلمہ، ابو قتادہ، ان 5 کے نام اس مجلس میں شریک آدمیوں کے ملے ہیں۔ ان کے علاوہ 4 یا 5 آدمی اور بھی تھے۔ چنانچہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عملی طور پر، پریکٹیکل طور پر نماز پڑھ کر دکھلائی۔ فرماتی ہیں کہ رأیت اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، میں نے آپ کو دیکھا جب آپ تکبیر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کرتے۔ جب تکبیر تحریمہ شروع والی تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے۔ کندھوں کے برابر یا کانوں کے برابر کا پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے کہ دونوں طرح کی روایات ہیں۔ اگر تطبیق دے دی جائے، بیک وقت دونوں پر عمل ہو، ہتھیلیاں کندھوں کے برابر اور انگلیاں کے پور جو ہے یہ کانوں کے برابر ہو جائیں، تو دونوں حدیثوں پر بیک وقت عمل بھی ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ حَاصَرَ ظَهْرَهُ، جب رکوع کیا تو انہوں نے رکھا اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں کے اوپر، ثُمَّ حَاصَرَ ظَهْرَهُ، پھر اپنی کمر کو بالکل برابر کیا۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى، جب سار اٹھایا، رکوع سے سار اٹھایا قومے میں، استوات بالکل سیدھے کھڑے ہو گئے۔ حتیٰ یعود کل فقار مکانہ، یہاں تک کہ ہر جوڑ اپنی جگہ آ گیا۔ کفار ریڑھ کی ہڈیوں کے جو مورے ہیں، جوڑ ہیں، ان کو کہا جاتا ہے۔ بالکل ایسے سیدھے کھڑے ہوئے کہ ریڑھ کی ہڈی کے تمام جو مورے ہیں وہ اپنے سید میں، اپنے برابر میں آ گئے، یعنی ان کے اندر کوئی جھکاؤ وکارہ نہیں تھا، بالکل سیدھے ہو گئے۔ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ، پر جب سجدہ کیا تو رکھا اپنے ہاتھوں کو اس حال میں کہ نہ وہ زمین پر بچھائے ہوئے تھے، ولا قابضہما، اور نہ ان کو جسم کے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، اور متوجہ کیا اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف۔ فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، جب بیٹھے 2 رکعتوں میں، جب 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھے، جَلَسَ عَلَى رِجْلِ الْيُسْرَى، تو بیٹھے اپنے بائیں پاؤں پر، بائیں پاؤں کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھے۔ وَنَصَبَ الْيُمْنَى، اور کھڑا کیا دایاں پاؤں۔ یہ تھا درمیان والا تشہد۔ وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، جب آخری رکعت میں بیٹھے ہیں، یعنی دوسرا تشہد جو آخری رکعت کے بعد ہوتا ہے، تو اس کے بیٹھنے کا طریقہ یہ تھا کہ قدم رجل الیسریٰ، بائیں پاؤں کو آگے بڑھایا، بائیں پاؤں کے اوپر نہیں بیٹھے بلکہ بائیں پاؤں کو آگے بڑھا دیا۔ وَنَصَبَ الْأُخْرَىٰ، اور دایاں کھڑا کیا، دائیں کو کھڑا کر کے بائیں کو نیچے سے نکال کر آگے زمین پر بیٹھے۔ وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ، اور بیٹھے اپنے سورین پر، اپنے سورین کو زمین پر لگا کر بیٹھے۔ یہ تھا تشہد میں بیٹھنے کا مسنون طریقہ، کہ درمیان والا تشہد جو 2 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے، اس کا مسنون طریقہ یہ بتلایا کہ دایاں پاؤں کھڑا کیا جائے، اس طرح کھڑا کیا جائے کہ انگلیاں قبلے کی طرف ہوں، اور بایاں پاؤں اس کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھا جائے۔ یہ ہو گیا درمیان والا تشہد، اس کے بیٹھنے کا طریقہ۔ لیکن آخری تشہد، اس کے بیٹھنے کا طریقہ یہ تھا کہ اس میں تورک کیا ہے۔ اس کا طریقہ کہ دائیں پاؤں کو تو اسی طرح کھڑا کیا، اور بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر نکال کر زمین کے اوپر بیٹھے۔ تورک، اس کو تورک کہا جاتا ہے۔ تورک کرنے کے 3 طریقے حدیث میں آئے ہیں، اور تینوں طریقے درست ہیں۔ ایک طریقہ تو یہی جو اس بخاری کی حدیث میں ابھی بیان ہوا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو باہر نکال کر زمین پر بیٹھنا، یہ پہلا طریقہ ہو گیا۔ دوسرا، دونوں پاؤں کو باہر نکالنا، دایاں پاؤں بھی کھڑا کرنے کے بجائے دائیں پاؤں کو بھی باہر کو نکال لینا، اور بائیں کو بھی۔
دائیں اور بائیں دونوں کو باہر کی سائڈ پر نکال کر زمین پر بیٹھنا۔ یہ تورک کا طریقہ ابو داؤد کے حدیث نمبر 731 میں صحیح سند کے ساتھ یہ بھی ثابت ہے۔ تیسرا طریقہ کہ بائیں پاؤں کو، الٹا پاؤں بائیں پاؤں کو ران اور پنڈلی کے درمیان سے نکال کر بیٹھنا، ران اور پنڈلی کے درمیان سے۔ پہلے دونوں تھے کہ وہ نیچے سے نکال کر، پنڈلی کے نیچے سے نکال کر زمین پر بیٹھنا، یہ پنڈلی اور ران کے درمیان سے نکال کر بیٹھنا۔ یہ طریقہ صحیح مسلم کے حدیث نمبر 1307 میں ہے۔ زیادہ طور پر جو تورک کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے ہے، وہ پہلا طریقہ ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کرنا اور بائیں پاؤں کو دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر نکال کر زمین پر بیٹھنا۔ تورک کس تشہد میں ہے؟ تورک کے بارے میں اہل علم کے مختلف نظریات ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ دوسرے تشہد میں تورک افضل ہے، پہلے میں نہیں بلکہ دوسرے میں، جس میں یعنی اگر 3 رکعتی نماز یا 4 رکعتی ہے، 3 رکعتی جیسے مغرب، 4 رکعتی جس طرح ظہر عصر اور عشاء، اس کے اندر جو دوسرا تورک ہے، اس کے اندر دوسرا جو تشہد اس میں تورک کیا جائے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا نظریہ۔ دوسرا کہ دونوں تشہدوں میں تورک کیا جائے، پہلے میں بھی اور دوسرے میں بھی۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جس میں 2 تشہد ہوں اس میں تورک کیا جائے، ایک تشہد والے میں تورک نہیں ہے۔ مثلا 2 رکعتیں ہیں، جس طرح صبح فجر کی رکعتیں ہوتی ہیں، یا اور سنت اور نوافل 2 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں، اس میں تورک نہ کیا جائے۔ ہاں البتہ 4 رکعتی نماز پھر تورک کیا جائے، 4 رکعتی یا مغرب کی طرح 3 رکعتی جس کے اندر 2 تشہد آتے ہیں، اس میں تورک ہے۔ یہ امام احمد رحمہ اللہ کا نظریہ۔ لیکن اس کے اندر بھی وہ پھر آخری تشہد کے قائل ہیں کہ جس کے اندر 2 تشہد ہوں اور آخری کے اندر پھر تورک کیا جائے۔ چوتھا نظریہ کہ تورک نہ پہلے تشہد میں نہ آخری میں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس بات کے قائل ہے۔ پانچواں محدثین کہ ہاں جو وہ کہ سلام والے تشہد میں، جس تشہد کے اندر سلام پھیرنا ہے اسی کے اندر تورک ہے۔ وہ اگر وطروں کی 1 رکعت ادا کی تو اس میں بھی، اگر 2 رکعتوں کی ہے تو وہ 3 رکعتیں، تو وہ اگر 4 رکعتی، تو جس تشہد کے اندر سلام پھیرنا ہے اس کے اندر تورک ہے۔ اور یہ ابو داؤد کے حدیث نمبر 730 میں بھی یہ اس کا بیان ہے، اور ابن حبان کے حدیث نمبر 1867 پر بھی۔ تو زیادہ صحیح راجح اور واضح طریقہ یہی ہے کہ ہر وہ تشہد جس کے اندر سلام پھیرنا ہے اس کے اندر تورک ہے۔ تو تورک کی حدیثیں بالکل واضح، اور یہ بخاری کی روایت، مسلم کی روایت میں بھی ہے، ابو داؤد کی اور دیگر کتب حدیث کے اندر بھی تورک کا طریقہ موجود ہے۔ اس لیے جو لوگ تورک کرنے والوں کو بڑے تعجب سے دیکھتے ہیں اور ان پر طرح طرح کے اعتراض بھی کرتے ہیں، کہ ان کو یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ اعتراض کس پر کرتے ہیں۔ وہ یقیناً وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے، کیونکہ یہ طریقہ نبی نے تو سکھلایا ہے۔ تو نبی کے طریقے پر کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کو کوئی استہزاء کرے، مسخری کرے، اس کو کوئی طرح طرح کے الفاظ دے، تو وہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اس طرح وہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ تو بہرحال تورک جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ثابت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں ٹھیک طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔